یہ مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے کہ سابقہ کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ ان سب میں تبدیلی آ گئی نہیں ہے، تو اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی موجود ہے؟ اس کا ثبوت اگر ہم قرآن سے دیں گے تو شاید ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو. ویسے قرآن میں بھی سورۃ البقرہ میں آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے وہی لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو سوائے چند ٹکوں کے عوض، یعنی دنیا کا مال کمانے کے عوض وہ یہ کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ وہ کما رہے ہیں اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، یعنی ان پر لعنت ہو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہو. ویل کا لفظ آیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا یہود و نصارہ کے لیے. وہ کہیں گے یہ تو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے نا. ہم یہود و نصارہ سے اس سے ایک درجے آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کی اسٹیبلش انجیل مقدس ہے، جو اس وقت اکٹھی آپ انارکلی بائبل سوسائٹی لاہور، اس کے اوپر ایک خط لکھ دیں بلینک کہ میرے گھر انجیل مقدس آ جائے تو وہ فری بھیج دیتے ہیں. آپ منگوائیں، قرآن بھی پڑھیں لیکن پہلے اس کو بعد میں پڑھیں. اس وقت جو اسٹیبلش انجیل ہے، کنگ جیمز ورژن جو اسٹیبلش ہے، اس میں تورات، زبور، انجیل اور صحائف بھی موجود ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے کمبائنڈ فارم میں. ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں. اب ان میں جو باتیں غیر اخلاقی ہیں، نبیوں کے کریکٹر کے خلاف ہیں، جی، ایسی غیر اخلاقی باتیں کہ جو وہ اپنی پبلک کو نہیں بتا سکتے، وہ تو ہم کہیں گے نہیں یہ فیبریکیٹڈ ہے. مثلا اسی تورات کے اندر وہ کمبائنڈ فارم میں انجیل مقدس ہے، ساری ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں موجود ہیں اس میں، کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جب نجات پا گئیں جی، اور پوری وہ قوم ہلاک ہوئی، وہ ایک غار میں پناہ لیتی ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس وقت روئے ارض پہ اور کوئی عورت نہیں ہے. تو وہ نعوذ باللہ اپنے باپ کو شراب پلا کر ان کے ساتھ بدکاری کرتی ہیں اور ان سے پھر آگے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ اولاد چل پڑتی ہے. اب یہ کریکٹر حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی 2 مومنہ بیٹیوں کا، جن کی تعریف قرآن کے اندر آئی ہے، جی، یہ کریکٹر کیا یہود و نصارہ اپنے فالورز کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے؟ انہی باتوں کے اوپر تو رچرڈ ڈاکنز نے کتاب لکھتی تھی نا، دا گاڈ ڈیلوژن. وہ کرسچینٹی کا ریونج تھا ٹیمپرڈ فارم میں. اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کا لکھا ہے کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی، اوریا نامی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے، یہ بھی تورات میں لکھا ہے، اور اس کو پھر جنگ میں آگے بیچ کے قتل کروا کے خود اس کی بیوی سے شادی کر لی. اور اس میں تو آگے بھی الفاظ لکھے کہ انہوں نے اس کی عورت کو چھت کے اوپر ننگے نہاتے ہوئے دیکھا تو بڑی پسند آئی. نعوذ باللہ. پوری ایک قسم کی نا، جس طرح انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں نا، وہ اس طرح کی. تو سر یہ چیزیں فیبریکیٹڈ ہی ہیں نا. جو وہ جوشوا مسلمان ہوا ہے امریکن پریسٹ، جی، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام، یوٹیوب پہ کروڑوں لوگ یہ دیکھ چکے ہیں اس کی ویڈیو. اس نے اسی وجہ سے مسلمان ہوا ہے. وہ کہتا ہے نبیوں کا جو کریکٹر لکھا ہے ان کتابوں میں، ہم تو آئیڈلائز نہیں نبیوں کو اس طرح کر سکتے، لیکن قرآن کے اندر اس طرح کا کوئی فالٹ نہیں ہے. قرآن تو نبیوں کی ایک پازیٹیو پکچر پیش کرتا ہے. یہ چیزیں ثبوت ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف، تو بعد میں اخلاقیات کے خلاف. پھر سائنٹیفک فالٹ جو موجود ہیں وہ بھی تو ہے نا. اس پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک مناظرہ ہے ولیم کیمبل کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ کیا کیا فالٹس پائے جاتے ہیں. تو ان فالٹس کی بنیاد کے اوپر اخلاقی اور سائنٹیفک ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ کتابیں ٹیمپرڈ ہیں. لیکن ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ مکمل طور پہ ٹیمپرڈ ہے، مطلب اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری بھی ہیں، اور اب ان کے اوپر مہیمن یہ کتاب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی لیے اس کتاب کو الفرقان کہا گیا ہے. سورہ آل عمران جو ہے وہ سٹارٹ اسی سے ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اللہ نے یہ کتاب نازل کیا ہے نبی علیہ السلام آپ پر جو تصدیق کرتی ہے اس سے اگلی کتابوں کی. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ ہی نے یعنی تورات اور انجیل نازل کی تھی، من قبل اس قرآن سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اب اللہ نے الفرقان حق اور باطل میں تمیز والی کتاب نازل کر دی ہے. یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو اس فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن پر پیش کیا جائے گا. یہ مہیمن ہے، قرآن میں آیا کہ یہ ان پر نگہبان ہے، اس کے اوپر پیش کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ تعلیمات. تو یہ میں بعد میں دلیل دے رہا ہوں، پہلی دلیل میں نے سائنٹیفک اور اخلاقی تھی، کیونکہ غیر مسلموں کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے ہوگا کہ اس سے کاؤنٹر ویریفائی کریں. ٹھیک ہے، ہماری اس کتاب کو بھی اس ٹیسٹ پاس کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوگی.
تو سر اگر انجیل میں تعریف ہو چکی ہوئی ہے تو قرآن حکیم میں یہود و نصارہ کو ترغیب کیوں دلائی گئی ہے لوٹنے کی اپنے کتابوں کی طرف؟ بہت زبردست سوال ہے جی یہ، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو تورات اور انجیل کی توہین کرتے ہیں. یہ تو غامدی صاحب نے آ کے تھوڑی ان کو شعور دیا ہے، مجھے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کم از کم انہوں نے بتایا کہ ان کتابوں کو پڑھیں. یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تعریف ہوئی ہیں تو فارغ ہیں. واقعی قرآن پاک جا بجا اس کا ذکر کرتا ہے کہ تورات لے کر آؤ. ایک تو وہ مشہور آیت ہے نا سورہ الاحقاف کی، پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے کے اوپر یہ آتی ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. نبی علیہ السلام ان سے فرماؤ کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو اس قرآن کے نزول سے پہلے جو اپنی کتابیں ہیں تمہارے پاس یا انبیاء کے آثار ہیں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو قرآن تو دلیل بنا رہا ہے کہ آپ لائیں پرانی باتیں، ان کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے جو ان فاسد عقائد کو سپورٹ کرتی ہے جو آپ کلیم کیے ہیں، تو لائیں دلیل. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتابیں بھی اس درجے میں حجت ہیں. اسی طریقے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا طعام حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ کو ہبرو میں کہتے ہیں اسرائیل. اسرائیل نام سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں سر. علی نفسی من قبل، سوائے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے اپنے اوپر جو حرام کر لیا تھا وہ ایک بنی اسرائیل کے لیے یعنی وہ ایک بن گئی اس حوالے سے ان کے اوپر ریسٹرکشن. ان سے پہلے تو یہ حلال تھا. ان تنزل التوراہ قل فأتوا بالتوراہ فتلوہا، نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ فأتوا بالتوراہ، لے کر آؤ تورات، فتلوہا، اس میں تلاوت کر کے دیکھو، ان کنتم صادقین. اس کے پس منظر میں ہے کہ وہ کہتے تھے اونٹ کا گوشت حرام ہے، تو کہا کہ لاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے اونٹ حرام ہے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے تورات کی طرف جاؤ. لہٰذا وہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے پڑھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام جلال میں آئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے مطلب فرمایا کہ آج موسیٰ بھی زندہ ہوں، میری پیروی کریں، یعنی تورات کو پکڑا ہوا ہے. یہ بالکل جعلی اور جھوٹی روایت ہے، انتہائی ضعیف روایت ہے. مشکات کے سٹارٹ کے اندر میں اس کے اوپر بڑی دفعہ بول چکا ہوں، میرا رجوع بھی ریکارڈ ہوا ہے نا جو انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع، اس میں سے یہ بھی تھا. یہ تو قرآن کے خلاف ہے، اور شکر ہے اصول محدثین پہ بھی روایت ضعیف ہے. شیخ زبیر صاحب نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے، البانی صاحب نے حسن لغیری ڈکلیئر کیا ہے، وہ فارمولہ لگا کے ضعیف جمع ضعیف. تو قرآن کے بھی یہ خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس سے آپ، اور اس پہ میرا ایک دعویٰ ہے ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج کی تورات اور انجیل بھی بالکل محفوظ ہے. کوئی ایک ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ تورات اور انجیل سے نہیں نکال سکتا تو شرک کی طرف مائل کرتی ہو. وہ جوشوا جو مسلمان ہوا ہے اس نے کہا کہ جب میں نے تورات اور انجیل پڑھی نا، اور میں پریسٹ تھا، اس کو 6 زبانوں میں آتی تھی، کہتا میں حیران ہوا کہ یہ تورات اور انجیل تو کہہ رہی ہے کہ ایک ہی گاڈ ہے اور وہ جیلس گاڈ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں نہ سمندروں کی گہرائیوں میں. تو کہتا میں اپنے بڑے بزرگوں کے پاس جاتا تھا کہ ہم پھر 3 خدا کیوں مانتے ہیں؟ تو کہتا ہے یہ توحید مجھے اگر ملی ہے نا تو قرآن میں ملی ہے. مسلمانوں میں تو ظاہر مشکل سے ہی ملنی تھی، قرآن میں ملی، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا ہے کہ جس توحید کی بات تورات اور انجیل کرتی ہے وہ پریکٹیکلی اسی طریقے سے قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن کے فالوورز میں بھی کسی درجے میں موجود ہے. بہت اریہ شرک تو یہاں نہیں آیا نا، یعنی ایون جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی غلوف کرتے ہیں وہ بھی نماز میں تو پڑھتے ہیں محمد عبدہ و رسولہ. اس کے برعکس 2.25 ارب کرسچنز، جن میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں 1 ارب کے قریب جو ہیں کیتھولک ہیں، وہ تو کہتے ہیں بیگاٹن سن آف گاڈ، اللہ کا صلبی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا. ویسے سن آف گاڈ کوئی کہہ لے وہ تو ساری سن آف گاڈ ہے نا، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بیگاٹن سن آف گاڈ. اور باقی پروٹیسٹنٹ تو کہتے ہیں وہ اللہ ہیں، لیکن کم از کم مسلمانوں میں تو کوئی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں، یہ وہ اللہ ہی ہیں. محمد عبدہ و رسول. ایون جو میلاد مناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو میلاد بنا کے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور اللہ لم یلد ولم یولد ہے. جو غلوب کرنے والے ہیں وہ بھی اس لیول پہ نہیں اترے. تو یہ امت توحید ہے. باقی جو باریکیوں میں شرک ہے وہ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے. وہ اصل میں مسئلہ خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑنے شروع ہوئے ہیں. ادروائز ایز فار ایز شرک فی ذات از کنسرنڈ،
تاحال امت اس فتنے سے محفوظ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ تو کیا ہم مسلمانوں پر ان کتابوں کا احترام کرنا واجب ہے یا بالکل یعنی کہ اگر واجب نہ بھی کریں ہے، تو کیوں نہیں واجب، بالکل واجب ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی احترام کیا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، رجم والے چیپٹر میں یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو بلایا، آپ ایک ایسے صحابی کو لے کے گئے جو عبرانی زبان جانتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو عبرانی نہیں آتی تھی، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ چونکہ ایک اعلیٰ خاندان کا کوئی بندہ تھا، وہ رجم کی سزا سے بچ جائے، زنا کے مقدمے کے لیے آپ گئے تھے اس کے فیصلے کے لیے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام یہودیوں کے مدرسے میں انٹر ہوئے، اس میں الفاظ ہے یہودیوں کے مدرسے یہودیوں کے بھی ہوا کرتے تھے، وہاں بھی بڑے بڑے علماء اور بزرگ بیٹھا ہوا کرتے تھے، پھر بھی وہ نبی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، نبی سامنے موجود ہے۔ تو آج مدرسوں والوں نے 1400 سال بعد کہاں سے بات قبول کرنی ہے؟ بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی رسپیکٹ کی، ایک بڑی سی گدی تکیہ لا کے نا نبی علیہ السلام کو پیش کیا، آپ اس تکیے کے اوپر بیٹھ گئے، آپ فرمایا تورات لے کر آؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا۔ اب تو وہ بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی نا، جس طرح ہم کہتے ہیں میں بخاری کھول کے بتاؤں گا، بخاری کو مانتا ہے دیکھ، تو بھاگنے کی گنجائش نہیں رہتی نا۔ نبی علیہ السلام فرمایا مجھے چھوڑو، میں تورات سے فیصلہ کروں گا۔ تورات منگوائی گئی، جب رجم کی سزا والا معاملہ ہے اس نے ہاتھ رکھ لیا، وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے نیچے وہ آیات موجود ہیں، ہاتھ اٹھاؤ۔ اس میں الفاظ ہے کہ جب وہ تورات لے کر آئے نا یہودی، نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹھ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو گدی کے اوپر رکھا۔ کتنی رسپیکٹ کی۔ اگلا سٹیپ دیکھیں، اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر۔ تعریف شدہ تورات پہ بھی کہا میں ایمان لایا، تو سر تعریف تو ہو چکی تھی نا اس وقت تک، ہاں تعریف تو ہو چکی تھی، تبھی تو قرآن اس تعریف کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے باوجود رسپیکٹ کی۔ جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں کتنی ضعیف اور جھوٹی روایتیں بھی ہیں، تو ہم پوری کتاب کو تو جھوٹا نہیں کہتے نا، ترمذی کو ترمذی شریف ہی کہتے ہیں نا، حالانکہ اس شریف کے اندر کتنی عجیب و غریب روایتیں موجود ہیں جعلی قسم کی، قرآن کے بھی خلاف ہیں، صحیح حدیث کے بھی خلاف ہیں، ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ہم ان کو مطلب پوری ابو داؤد کو تو فارغ نہیں کر دیتے نا، رسپیکٹ دیتے ہیں، یہ سامنے رکھی ہوئی ہے ٹیبل پہ، رسپیکٹ دی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہو گیا۔